بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین کرام، بہت افسوس کے ساتھ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آج 10 اپریل 2024 کو قوم کا تماشا بنا دیا گیا۔ پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ علماء کا اختلاف ہے، کچھ کنفیوژن ہے، مگر بعد میں بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ کوئی کنفیوژن نہیں بلکہ یہ ایک منظم سازش ہے۔ یہ آخر الزمان ہے جس میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ آخر الزمان کے جو فتنے جو بتائے گئے ہیں حدیثوں میں، اور امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو فتنے رونما ہوں گے، وہ فتنے آج اس وقت اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ پا رہے ہیں۔ عید کے چاند کو لے کر کل رات سے مومنین کے درمیان جو اختلاف اور بے چینی پیدا کر دی گئی ہے اور قوم کا تماشا بنا دیا گیا ہے، آج دوسری قومیں یہ دیکھ کر ہنس رہی ہیں اور قوم کا مذاق بن رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ مومنین کے درمیان یا ہمارے شیعہ حضرات ہیں، شیعہ بھائی ہیں، کبھی انہوں نے کسی مرجع سے فتویٰ لے کر کبھی عید منائی ہو؟ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا۔ ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ چاند دیکھ کر عید منائی گئی، اور اسی وجہ سے چاند کمیٹی جو ہے قائم کی جاتی ہے، اور خود علماء کا مراجع کا فتویٰ ہے کہ آپ چاند دیکھ کر عید منائیں۔ اور آیت اللہ سستانی علی اللہ مقامہ جو شیعوں کے سب سے بڑے مرجع تقلید ہیں اس وقت، ان کے توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر 1740 میں وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ حاکم شرع کے حکم سے عید کا چاند ثابت نہیں ہوتا۔ تو جب خود ان کا فتویٰ ہے تو آج ایسا کیوں اتنا اہم ہو گیا کہ لوگ جو ہیں ان سے فتویٰ منگانے کو بے چین ہو گئے، اور کل یعنی آج 10 اپریل کو عید ثابت کرنے کے لیے بالکل بے چین ہو گئے۔ تو پھر اس سے پہلے جو چاند کمیٹی بنائی گئی تھی، پھر اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس سے پہلے چاند دیکھ کر کیوں عید منائی جا رہی تھی؟ یہ ایک سوال پیدا ہوا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی اختلاف رائے ہے، یا یہ امت کا اختلاف ہے، یہ علماء کا اختلاف ہے، مگر بات مجھے تب پتہ چلی جب کچھ چیزیں میرے سامنے آئیں جو میں اس وقت مومنین کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ اختلاف نہیں بلکہ یہ سازش ہے۔ پہلے تو یہ بات نشر کر دی گئی کہ آیت اللہ سستانی صاحب کے دفتر سے جو ہے یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ ہندوستان میں عید ثابت ہے، اور یہ ایک آیت اللہ سستانی کے ویب سائٹ سے یہ ایک پوسٹ بار بار دکھایا جا رہا تھا کہ جس کے ذریعہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ آپ بریکٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ آیت اللہ سستانی علی اللہ مقامہ فرما رہے prolong his that tomorrow Wednesday is the auspicious day of Eid al-Fitr in Iraq, Iran, neighboring Arab countries, southern Turkey, Indian subcontinent، اور بریکٹ میں انڈیا، پاکستان اینڈ بنگلہ دیش یا افغانستان، انڈونیشیا لکھا ہے۔ اور یہاں پر اگر مومنین آپ دیکھیے تو اوپر میں یہ آپ لائن دیکھ رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا بایوگرافی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بایوگرافی آپ آیت اللہ سستانی کے پیج میں جا کر سرچ کریں گے تو یہ عید کی تصدیق یا عید کا اعلان اناؤنسمنٹ کیسے یہاں پر آ سکتا ہے؟ لہذا جب اس کی جا کر حقیقت میں ان کے آفیشیل سائٹ میں جب تحقیق کی گئی اور بایوگرافی ڈالا گیا تو یہ بایوگرافی کے بعد یہ اصل پیج آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو یہ پوسٹ کریٹ کیا جب پھیلائی جا رہی تھی، یہ ایک فیک پوسٹ ہے، یہ ایک فیک امیج ہے۔ لہذا مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب قبلہ نے جب آ کر اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ آیت اللہ سستانی صاحب کے آفیشیل دفتر سے صرف عراق کے لیے عید کی تصدیق کی گئی ہے، ہندوستان کے لیے عید کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ اگرچہ لداخ میں چاند دیکھا بھی گیا تو لداخ میں چاند دیکھنے کی وجہ سے کبھی ہندوستان میں عید نہیں منائی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد کچھ دیر کے بعد یہ ہوا کہ جب آیت قلب جواد صاحب کا یہ اعلان آ گیا تو قلب جواد صاحب کے نام سے ایک فیک پوسٹ کریٹ کیا گیا، اور دکھایا یہ گیا، ثابت یہ کیا گیا کہ قلب جواد صاحب نے اپنے پیج میں خود عید کا 10 اپریل کا اعلان لکھا ہے، اور میں پورے رات قلب جواد صاحب کے رابطے میں تھا۔ میں نے یہ پوسٹ جناب کو بھیجا، جناب نے کہا کہ یہ فیک پوسٹ ہے، یہ بالکل جھوٹی پوسٹ ہے، یہ ان کے نام سے جو ہے جان بوجھ کر یہ چیز پھیلائی گئی۔ اور اس کے بعد جناب قلب جواد صاحب قبلہ نے خود ایک اور ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے آیت اللہ سستانی کے فتوے پڑھ کے سنائے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ 10 اپریل کو عید نہیں ہے، عید 11 اپریل کو منائی جا رہی ہے۔ میرے سمجھ میں جو بات یہ آئی کہ یہ ایک منظم سازش ہے، اس کا مطلب کہ شیعہ اور شیعوں کو سنیوں کو آپس میں لڑایا جائے، ایک فتنہ پیدا کیا جائے کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ الگ عید منائیں گے اور سنی حضرات جو ہے وہ الگ عید منائیں گے۔ مومنین کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاند کا مسئلہ عقیدے سے نہیں ہے، چاند کا مسئلہ عقیدت سے نہیں ہے، چاند دیکھنے کی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیعوں کے لیے افق پہ آسمان پہ کوئی الگ چاند نظر آئے گا اور سنیوں کے لیے کوئی الگ چاند نظر آئے گا۔ اس مسئلے پہ تو امت میں فتنہ، امت میں لڑائی ہونی نہیں چاہیے، مگر یہ منظم کوشش کی جا رہی ہے کہ شیعہ اور سنیوں کے درمیان ایک فتنہ پیدا کیا جائے کہ شیعہ الگ دن عید منائے اور سنی الگ دن عید منائے، اور یہی سازش چل رہی ہے۔ اور قلب جواد صاحب نے جب یہ اعلان کیا تو مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کے بعد یہ باتیں پھیلائی جا رہی تھی قلب جواد صاحب کے خلاف کہ یہ صرف قلب جواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ 11 اپریل کو عید ہے،
باقی سارے علماء جو ہیں وہ 10 اپریل کے لیے ضد کر رہے ہیں، سارے شیعہ علماء، مگر اللہ سلامت رکھے اس قوم کے جید علماء کو، اس قوم کے یعنی بزرگ علماء کو، جنہوں نے سامنے آ کر مستقل، ان کے قلب جواد صاحب کے بعد کئی علماء نے مستقل اپنی ویڈیو جاری کی اور یہ اعلان کیا کہ عید جو ہے 11 اپریل کو ہے، اور آیت اللہ سستانی صاحب کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے وہ عراق کے لیے اعلان ہوا ہے۔ ہندوستان کے لیے جو بات پھیلائی جا رہی ہے اس کا کوئی تحریری سند ان کی طرف سے نہیں آیا ہے، کوئی جس میں آیت اللہ سستانی صاحب کا آفیشیل سگنیچر ہو، دستخط ہو، ان کی تحریر ہو، ان کا لیٹر ہو کہ جس میں انہوں نے یہ لکھا ہو کہ نہیں 10 اپریل کو کل ہندوستان میں بھی عید ہو، ایسی کوئی تحریر نہیں آئی ہے۔ یہ جان بوجھ کر ایک منظم سازش کی جا رہی ہے۔ لہذا امت سے، لوگوں سے میری گزارش ہے کہ کسی کے بغض میں آ کر، آپ کسی کے حسد میں آ کر، کسی خاص عالم کو بدنام کرنے کے لیے، کسی خاص عالم کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آپ قوم میں تفرقہ نہ کریں، قوم میں فتنہ نہ کریں۔ آپ کی مرضی ہے، ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، ہر انسان اپنے عمل کا جواب دے گا اللہ اور رسول کو، اہل بیت کو روز محشر، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی عالم کو ٹارگٹ کریں، ہم کسی عالم کو زبردستی ہم ان کو بدنام کرنے کی ہم کوشش کریں۔ لہذا قوم کو چاہیے کہ اس طرح کے تفرقے سے بچے، اس طرح کے فتنوں سے بچے، اور جو لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں ان کے چہروں کو پہچانے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔